لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزاداران امام مظلوم، موضوع سخن ہے عرفان کربلا، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں ان موضوعات کو مطرح کیا جن موضوعات میں کربلا کی بو پائی جاتی تھی اور کربلا کی شناخت اور کربلا کی معرفت میں ہمیں مدد ملتی تھی۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا کہ کس طرح ہم راستے کا انتخاب کریں، کس طرح سلیکشن کریں، اور کس طرح تاریخ میں کچھ لوگوں نے راستے کے اور رہبر کے انتخاب میں کامیابی حاصل کی، لیکن کچھ لوگوں نے کامیابی حاصل نہیں کی، ناکام رہے۔ کچھ لوگ حق کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگ باطل کی طرف چلے گئے، اور کچھ لوگ نیوٹرل رہنے کی کوشش کی، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ حق اور باطل کے درمیان کوئی تیسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ انسان اگر حق کو جان لے تو حق کی پیروی انسان کے لیے ضروری ہے۔ جو آج کے تقریر میں ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہ ہم داخل ہو گئے انقلاب کربلا میں، تو انقلاب کربلا سے کچھ میسیجز ہمیں ملتے ہیں جو ہماری زندگی کو سجانے، ہماری زندگی کو بنانے، ہماری زندگی کو ایک مذہبی زندگی اور سماجی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دین کی حمایت کے بعد، دین کے سپورٹ کے بعد، دین کو سلیکٹ کرنے کے بعد جو سب سے پہلا پیغام اور اہم ترین پیغام ہمیں کربلا دیتی ہے اور ہمیں کربلا سے لینا چاہیے، وہ وفاداری کا پیغام ہے، وہ یہ لائلٹی کا پیغام ہے کہ انسان کو لائل ہونا چاہیے، انسان کو باوفا ہونا چاہیے۔ تو ہم گفتگو کریں گے 4 مرحلوں میں کہ یہ وفا کیا ہے، وفا کن چیزوں سے ضروری ہے، دین سے وفا کا مطلب کیا ہے، قوانین سے اور رولز اینڈ ریگولیشن سے وفا کا مطلب کیا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ اور طرز زندگی کس طرح ہونا چاہیے، اور اپنے آپ سے وفا کا کیا مفہوم اور کیا مطلب ہے، اور آخر میں ایک اسوہ اور ایک رول ماڈل تلاش کریں گے اس وفاداری کے لیے۔ کربلا سے ہمیں ایک بہترین جو اسوہ ملتا ہے، بہترین نمونہ ملتا ہے، وہ کون ہے اور وہ کیا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں دین سے وفاداری، جہاں تک تعلق ہے ہمارے دین کا اور ہم نے جو وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روز الست اور عالم ذر میں، قرآن مجید میں کچھ آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، ایک میثاق ہم سے لیا گیا، اور روز الست ایک وعدہ ہم سے لیا گیا کہ ہماری روحوں سے کہ ہم دنیا میں جائیں گے، اور زندگی میں ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہماری روحوں نے وعدہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی نبوت کو مانیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، امامت کا اقرار کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، اور کئی چیزوں کا ہم نے عالم ذر میں وعدہ کیا ہے۔ تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اس دنیا میں جب انسان آتا ہے
تو فطرتی طور پر وہ وعدہ اسے یاد رہتا ہے، یعنی انسٹنکٹ کے طور پر، نیچر کے طور پر انسان کا جھکاؤ، انسان کا رخ جو ہے اس وعدے کی طرف ہوتا ہے۔ انسان اچھائیوں کو پسند کرتا ہے، انسان برائیوں سے دور رہتا ہے۔ فطرتی طور پر بھی انسان دین حنیف کو، دین مبین اسلام کو پسند کرتا ہے اور ایکسپٹ کرتا ہے۔ اسی کی طرف حدیثوں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے وہ پاک فطرت پر، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے کا مطلب یہ کہ اس کی روح اور اس کی اسپرٹ نے عالم زر میں اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا ہے کہ وہ توحید کا اقرار کرے گا، نبوت کو مانے گا اور ولایت کی پیروی کرے گا۔ اگرچہ دنیا میں آنے کے بعد ماحول اور انوائرمنٹ، اس کے پیرنٹس جو ہے اس کو اس پاک فطرت سے الگ کر دیتے ہیں، پاک فطرت سے دور کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے ہی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے، اور جو دوسرا مرحلہ ہے جو خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے ہے وہ یہ کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمہ میں بار بار توحید کا اقرار کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی عبدیت کا، رسالت کا اور نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اب اقرار در حقیقت یہ صرف لفظ نہیں ہے، اقرار یہ در حقیقت جملات نہیں ہے، یہ اقرار یعنی ہمارا گواہی دینا، یعنی ہمارا پرومس کرنا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ گواہی اسی چیز کی دی جاتی ہے جس کے اندر پرومس پائی جاتی ہو، جس کے اندر وعدہ پایا جاتا ہو کہ پروردگار میں صرف زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے ایک مانتا ہوں، بلکہ میں عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں بھی میں تجھے ایک ہی مانتا ہوں۔ جب تیرے اور دوسری چیزوں کے درمیان ٹکراؤ ہو اور تیرے اور دوسری چیزوں کے درمیان انتخاب کا مرحلہ آئے، پروردگار میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہی انتخاب کروں گا، تیرے حکم ہی کو انتخاب کروں گا اور تیرے کمینڈ ہی کو فالو کروں گا۔ یہ در حقیقت انڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ ہے، پرومس ہے جسے مجھے پورا کرنا ہے ایز اے مسلمان۔ اور جب میں پیغمبر اسلام کی شہادت، نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہوں تو گویا میں اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا سرونٹ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا فالوور ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، آپ جو کہیں گے اس پر میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وعدہ ہے بارگاہ رسالت مآب میں۔ اور اسی طرح سے مولا کائنات کی جب امامت اور ولایت کا میں اقرار کرتا ہوں تو میں مستقیماً یا غیر مستقیماً طور پر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ولایت کا پیروکار رہوں گا۔ جب یہ وعدہ ہے، توحید وعدہ ہے، رسالت وعدہ ہے اور امامت وعدہ ہے، تو وعدے کے ساتھ جو لفظ جڑا ہوا ہے وہ وفا ہے۔ یعنی مجھے اخلاقی طور پر، دینی طور پر اور قانونی طور پر اپنے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنا ہے۔ جتنے بھی وعدے میں نے کیے ہیں دین سے، جتنے بھی وعدے میں نے کیے ہیں اپنے مکتب سے اور اپنے عقیدے کے ساتھ، ان وعدوں کو مجھے وفا کرنا ہے۔ ایک پہلی شرط ہے کہ میں وفادار بننے کے لیے انسان اپنے دین سے اور اپنے ریلیجنس کا وفادار ہو۔ اور دوسرا قسم جو وفا کی ہے وہ ہے کہ انسان قوانین سے وفاداری کرے۔ قوانین جو انسان کی زندگی میں ہیں، الہی قوانین جو دین میں ہیں جسے ہم احکام کہتے ہیں، یا وہ قوانین جو انسان کی زندگی کی فلاح بہبودی کے لیے ہیں، چاہے کمیونٹی کے قانون ہو، چاہے وہ آرگنائزیشنز کے قوانین ہو، یا میرے جاب میں کچھ قوانین ہو، میرے ملک میں کوئی قوانین ہو۔ قانون کے بغیر انسان کی زندگی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ قانون کی وفاداری نہ ہو، قانون کی پاسداری نہ ہو اور قانون پر عمل کرنے کی انسان کوشش نہ کرے تو پھر یہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی کمیونٹی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا جس ملک میں رہنے والے قانون سے وفاداری نہ کریں اور قانون کی پاسداری نہ کریں۔ وہ شہر، وہ آرگنائزیشن، وہ کمیونٹی کبھی آگے نہیں بڑھتی جس کمیونٹی کے قوانین کی لوگ پیروی نہ کریں، لوگ اطاعت نہ کریں۔ اس لیے کہ جب نفس اور قانون میں ٹکراؤ ہو، جب میرے اور قانون کے درمیان تضاد ہو، یعنی دونوں میں کنٹرڈکشن ہو، تو انسان کن چیزوں کو لیتا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو لیتا ہے، اپنی خواہش کو لیتا ہے، یا قانون کو لیتا ہے؟ تو قانون سے نظم پیدا ہوتا ہے، قانون سے ایک سسٹم بنتا ہے، قانون سے ایک امن قائم ہوتی ہے، قانون سے سکون ملتا ہے۔ جتنے لوگ قانون توڑتے ہیں وہ پریشانی میں رہتے ہیں۔
جتنے ملکوں میں قانون کی رعایت نہیں کی جاتی وہاں کسی چیز میں سسٹم نہیں پایا جاتا ہے، کسی چیز میں نہیں پایا جاتا۔ دنیا چلتی ہی قانون سے ہے اور دین بھی چلتا قوانین سے ہے۔ تو انسان ایک دین سے وعدہ کرتا ہے اسے وفادار ہونا ہے، انسان دنیا کے قوانین سے وعدہ کرتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشن سے وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ اس قانون پر عمل کروں گا، تو اسی کے تحت انسان کا نظام چلتا ہے۔ بڑے خوبصورت روایت ہے ہمارے پاس، جب مولا کائنات جنگ صفین میں دیکھا آپ نے کہ ایک شخص ہے جو پانی بانٹ رہا ہے، مولا کائنات نے اسے پانی مانگا جنگ کے میدان میں۔ آپ کے اس صحابی نے کہا پانی مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا، ٹوٹے ہوئے کوزے میں پانی پیش کیا، جو کوزہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مولا کائنات نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ٹوٹے ہوئے کوزے میں پانی پینا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں جراثیم بیٹھ جاتے ہیں، اس جگہ پر جہاں پر کوئی گلاس ہو یا کوئی کوزہ ٹوٹ جاتا ہے تو بیکٹیریا جراثیم بیٹھ جاتے ہیں، انسان کی طبیعت کو نقصان پہنچا سکتا ہے پانی۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ ٹوٹے ہوئے کوزے میں پانی پینا مکروہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا امیر المومنین جنگ کے میدان میں ہے چلتا ہے۔ یہ جو چلتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے جو عام طور پہ اس زمانے میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسری لینگویج میں ہم بھی اپنی زبان میں اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قانون توڑتے ہیں تو کہتے ہیں چلتا ہے، قانون پر عمل نہیں کرتے تو کہتے ہیں چلتا ہے، دوستی اور رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو کہتا ہے چلتا ہے، جاب میں پریشانیاں ہوتی ہیں تو چلتا ہے۔ یہ ہاتھ کا اشارہ کر کے جب انسان کہتا ہے چلتا ہے تو وہیں سے نظام میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے، وہیں سے نظام کے سسٹم میں کمزوری آ جاتی ہے، کوئی انسان جو ہے کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ مولا کائنات نے پوچھا تجھے نہیں معلوم؟ تو کہا چلتا ہے مولا جنگ کے میدان میں انسان ٹوٹے ہوئے کوزے میں پانی پی لے تو کیا ہوتا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا تمہیں معلوم ہے ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ تجھے معلوم ہے کہ ہم جنگ کے میدان میں آئے کیوں ہیں؟ جنگ در حقیقت قانون کے بچانے کا نام ہے، قانون کے توڑنے کا نام نہیں ہے۔ ہم جہاد کے لیے جو آئے ہیں قانون کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں دینی قانون کو توڑ رہے ہیں یا کمیونٹیز کے قانون کو توڑ رہے ہیں، لوگوں میں امن و سکون کو چھین رہے ہیں، ان کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں تاکہ قانون واپس آئے کمیونٹی میں، قانون واپس آئے ملک میں۔ اگر میں ہی قانون کو توڑ دوں تو پھر جہاد کا فائدہ کیا ہے؟ پھر وہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی کی طرف ڈاکٹر بہشتی جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے جرمن گئے ہوئے تھے تو جرمن میں آپ ایک گاڑی میں بیٹھ کر اپنے دوست کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کا دوست ڈرائیو کر رہا تھا، جب رات کی تاریکی تھی تو آپ کے دوست نے ٹریفک لائٹ کے قانون کو توڑ دیا۔ جہاں پر اسے رکنا ہوتا تھا اسے رکا نہیں ریڈ لائٹ پہ، وہ اپنی گاڑی کو آگے لے گیا۔ آقا بہشتی نے کہا تو یہ کیا کر رہا ہے، کیوں تو نے قانون کو توڑ دیا؟ تو اس نے ہنستے ہوئے آیت اللہ بہشتی سے کہا آپ تو اس کی گورنمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہاں کی گورنمنٹ تو کافر گورنمنٹ ہے، مسلم گورنمنٹ تو نہیں ہے، آپ تو یہاں کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ جب گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے قانون توڑنے میں کیا ہوتا ہے، چلو قانون توڑ دیتے ہیں۔ تو آیت اللہ بہشتی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے جو ہم سب کے لیے وہ جملہ معنی رکھتا ہے۔ کربلا کے سائے میں یہ جملہ ہم لیں اور کربلا کی طرف رخ کریں، دیکھیں کربلا ہمیں کیا میسیج دیتا ہے۔ وہ یہ کہ آیت اللہ بہشتی نے کہا میں نظام کا مخالف ہوں، گورنمنٹ کا مخالف ہوں، نظم کا مخالف نہیں ہوں، سسٹم کا مخالف نہیں ہوں۔ سسٹم ہے، کسی بھی آپ ملک میں رہتے ہیں وہ سسٹم ہمارے لیے ہے۔ اب ٹریفک رولز جو ہمارے پاس ہیں، ٹریفک کے جو سائنس ہیں وہ سائنس میرے لیے ہیں، گورنمنٹ کے لیے نہیں ہیں۔ وہ سائن اس لیے معین کیے گئے ہیں کہ میری جان کی حفاظت کی جائے، میں وقت پر منزل تک پہنچ جاؤں، میری سہولیات کے لیے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ میں نظام کے خلاف ہوں گورنمنٹ کے، لیکن نظم کے خلاف نہیں ہوں۔ جیسے کربلا کے میدان میں اب دیکھیے گا کوئی ایسا رخ ہمیں نہیں ملتا جس رخ پر امام حسین یا اصحاب امام حسین نے جنگ کے قانون کو توڑا یا کسی بھی قانون کو توڑا، نہ دینی قانون ہو یا اخلاقی قانون ہو، کسی بھی قانون کو کربلا کی دشت میں توڑا نہیں گیا۔ حتیٰ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ کو حق تھا کہ آپ بھی مدینے سے نکلتی، اس لیے کہ آپ نے اپنے عہد میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے یہ شرط رکھی تھی کہ جب بھی حسین مدینے سے نکلیں زینب بھی جائے گی حسین کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود امام حسین نے کہا بہن زینب عبداللہ بن جعفر سے اجازت لے لو تاکہ یہ قافلہ آگے بڑھے۔ کہا کیوں؟ ایک سسٹم جو ہے وہ بنا رہے، قانون بنا رہے، اگر نہیں تو کوئی نظام باقی نہیں رہتا۔ کربلا کے مقام کے پیچھے کئی راز جو ہم نے بتائے تھے پہلی یا دوسری مجلس میں، ان راز میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ کربلا
تحفظ قانون کا نام ہے، قانون کو بگاڑنے کا نام نہیں ہے۔ تو میں سائن کرتا ہوں، جب کسی ملک میں داخل ہوتا ہوں تو وہاں کے قانون کی پیروی کروں گا، کسی شہر میں رہتا ہوں تو وہاں کے قانون کو میں امضا کرتا ہوں، دستخط کرتا ہوں کہ میں رسپیکٹ کروں گا، تو میں وعدہ کر رہا ہوں گورنمنٹ سے، میں وعدہ کر رہا ہوں کمیونٹیز سے، میں وعدہ کر رہا ہوں میرے شریک حیات سے کہ عقد نکاح کے موقع پر میں کچھ قوانین کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، سائن دستخط کر رہا ہوں، یا کوئی دلہن جو اپنے نکاح میں وعدہ کرتی ہے اپنے شوہر سے کہ یہ قانون کو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ قانون کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ کہ ہم وفا کریں گے۔ وفادار وہی ہے جو قانون کا احترام کرتا ہے، قانون کا پاس رکھتا ہے۔ دوسری قسم ہے، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، خصوصی طور پر جو لوگ کربلا کے ماننے والے ہیں، وہ در حقیقت قانون کو آگے بڑھانے والے اور قانون کی تبلیغ کرنے والے بن سکتے ہیں۔ تیسری قسم وفا کی وہ یہ ہے کہ میرے لوگوں کے ساتھ ایک سمجھداری ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے ایک تو جماعت کے قانون ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے پاس وہاں پر کوئی سگنیچر نہیں ہوتا ہے، کوئی دستخط نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم آپس میں یوں ہی ایک اگریمنٹ بنا لیتے ہیں، کانٹریکٹ بنا لیتے ہیں کہ تم ہمارا احترام کرو، ہم تمہارا احترام کریں گے، تم ہماری ریسپیکٹ کرو، ہم تمہاری ریسپیکٹ کریں گے۔ اسی طرح سے ایک کمیونٹی بلڈ ہوتی ہے۔ اس کا ان انٹینشنلی ہم ایک پرومس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری ریسپیکٹ کریں گے اور تمہاری زندگی کا احترام کریں گے۔ دین مبین اسلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، جب کسی کمیونٹی میں تم رہتے ہو ان کا خیال کرو۔ 5 چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں، اس کمیونٹی کی بقا کے لیے، کسی بھی ملک میں رہتے اس ملک کی بقا کے لیے، یہ لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ممکن ہے گورنمنٹ نہ دیکھ رہی ہو، ممکن ہے کوئی کمیونٹی مجھے نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود میری ذمہ داری ہوتی ہے یہ بعنوان انسان، بعنوان مسلمان، بعنوان مومن، اس لیے کہ انسان، مسلمان، مومن اگر درجات میں بیان کروں تو ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 5 چیزوں کے ساتھ وفا بہت ضروری ہے، ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ ایک، عقل۔ پروردگار کہتا ہے بھئی عقل، لوگوں کی عقل، لوگوں کے انٹیلیکٹ کے ساتھ ہمارے وفا ہے۔ کسی کے ذہن کو، کسی کے دماغ کو اور کسی کے سوچنے کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرا وعدہ ہے، آپ میری عقل کی حفاظت کیجئے گا، میں آپ کی عقل کی حفاظت کروں گا۔ کوئی مجھے دیوانہ نہیں کہہ سکتا، میں کسی کو دیوانہ نہیں کہہ سکتا۔ دیوانہ کہہ کر دیکھیں پتہ چلے گا کون دیوانہ ہے۔ اس لیے کہ عقل کی پاسداری، عقل کے ساتھ وفاداری کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کی عقلوں کا، ایک دوسرے کے انٹیلیکٹ کا، ایک دوسرے کی سوچ کا انسان ریسپیکٹ کرے۔ ایک جان، دوسرے جان ہے، ایک دوسرے کی لائف کی عزت، لائف کی ریسپیکٹ، ایک وعدہ کرتے ہیں کہ تم ہمارے جان کی حفاظت کرو، ہم تمہارے جان کی حفاظت کریں گے، ہمارے بچوں کی جان کی حفاظت کرو، ہم تمہارے بچوں کی جان کی حفاظت کریں گے۔ یہ وعدہ ہے ایک دوسرے سے۔ اور تیسری چیز ہے مال۔ مال، میرے مال کی حفاظت دوسرا کرے گا، ایک کمیونٹی میں رہنے کے نتیجے میں دوسرے کے مال کی حفاظت مجھے کرنی ہوتی ہے۔ یہ ایک کانٹریکٹ ہے دونوں کے درمیان، چاہے پیپر سائن نہیں ہوا ہو، لیکن اسی طرح سے نظام چلتا ہے، اسی طرح سے گھر بنتے ہیں، اسی طرح سے کمیونٹی بنتی ہے۔ مال کی حفاظت اور مال کے ساتھ وفا اور عزت، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتا، دوسرے کی بے احترامی نہیں کر سکتا، اور بے احترامی ہو یا مال میں نقصان ہو یا جان کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا عقل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، جو سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اکیلا رہ کر ہو جائے گا، کوئی کمیونٹی اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور 5ویں چیز ہے ناموس کا احترام، میرے گھر والوں کی ریسپیکٹ، میرے گھر والوں کے ساتھ عزت کی نگاہوں سے دیکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی سماج کو بناتی ہیں، اور ان کے ساتھ میں وفا کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں تاکہ میں وفا کر سکوں۔ یعنی کمیونٹی میں آ کر پڑوس میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جس طرح اپنی عقل کی حفاظت کرتا ہوں، آپ کی عقل کی حفاظت کرتا ہوں، جس طرح میں اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوں، آپ کی جان کی حفاظت کرتا ہوں، جس طرح میں اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوں، اسی طرح سے دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہوں، جس طرح میں اپنی عزت کا خیال کرتا ہوں، دوسروں کی عزت کا خیال کرتا ہوں، جس طرح میری ناموس، میرے گھر والے میرے لیے ریسپیکٹ فل ہے، آنریبل ہے، دوسرے کی فیملی
پولیس بھی, دوسروں کے گھر والے بھی ریسپیکٹفل اور آنریبل ہونا چاہیے. اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ انسان وعدہ کرتا ہے. اسلام دیکھیے گا, یہ 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں, اگر خلاصہ میں کر دوں تو خلاصہ یوں ہوگا, چونکہ عقل بہت بڑی نعمت ہے تو اس لیے اسلام نے کہا شراب حرام ہے. کیوں شراب حرام ہے؟ شراب اس لیے حرام ہے کہ انسان کی عقل کو وہ شراب ختم کر دیتی ہے. اسلام کہتا ہے عقل بہت بڑی نعمت ہے, ہر وہ چیز جو اس نعمت کو نقصان پہنچائے وہ حرام ہے. جان کی بڑی قیمت ہے, اور بچوں کی جان ہو یا میری جان ہو یا میرے رشتہ داروں کی جان ہو, جان کی بڑی قیمت ہے, اس لیے اسلام نے کہا قتل حرام ہے. مال کی بڑی قیمت ہے, اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, اس لیے اسلام نے کہا چوری حرام ہے. عزت بہت بڑی چیز ہے, ایک دوسرے کی انسان محنت کر کے اس کو ارن کرتا ہے عزت کو. اسلام کہتا ہے غیبت حرام ہے, تہمت حرام ہے, کسی شخصیت کو نقصان پہنچانا حرام ہے. اور ناموس کے بارے میں اسلام کہتا ہے ایک دوسرے انسانوں کے ناموس, گھر والے اس کے لیے عزت والے ہوتے ہیں. اسلام کہتا ہے زنا حرام ہے, انسان لمٹ کراس نہیں کرتا. بغاوت حرام ہے, اس لیے کہ انسان وہاں وہ کام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے انسان کی ناموس جو ہے وہ ڈس ریسپیکٹفل ہو جائے. عقل, جان, مال, عزت اور ناموس کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں, اور وفادار وہی ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے. اگر میں لوگوں کے تئیں وفادار ہو جاؤں تو ایک کمیونٹی اتنی خوبصورت بنے گی کہ انسان اس کمیونٹی میں رہنے کے لیے گھر خریدے گا, اس کمیونٹی میں رہنے کے لیے انسان پروگرام بنائے گا. اگر یہ چیزیں بچ جاتی ہوں, جہاں عقل بچتی ہو, جان بچتی ہو, مال بچتا ہو, عزت بچتی ہو اور ناموس بچتی ہو. یہ در حقیقت دین کا پیغام ہے, وفادار بنو. یہاں دین کا بھی کوئی نام شاید نہ آئے کہ جان و مال و عقل و عزت و ناموس میں, شاید دین بھی درمیان میں نہ آئے. جس کمیونٹی میں بھی تم رہتے ہو, چاہے وہ مسلمان کمیونٹی ہے یا کافر کمیونٹی ہو, انسان کے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا پڑتا ہے. یہ تیسری قسم ہے وعدے کی, جو وفادار انسان کو بناتا ہے یہ وعدہ کہ انسان اس پر پورا کرتا چلا جائے تو وفادار بنتا چلا جائے گا. اور چوتھی قسم ہے کچھ چیزیں وعدے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں, اپنے بدن سے وعدہ کرتے ہیں, اپنے روح سے وعدہ کرتے ہیں. کتنے مرتبہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں. یعنی ہمارے اندر وہ ارادہ نہیں پایا جاتا, ہمارے اندر وہ عزم نہیں پایا جاتا. کھانے کے سلسلے میں, ایکسرسائز کے سلسلے میں, اپنے لیے نیند کے سلسلے میں, بیداری کے سلسلے میں, جاب کے سلسلے میں, بزنس کے سلسلے میں, اپنی انفرادی زندگی میں, اپنی فیملی لائف میں انسان کتنے وعدے اپنے آپ سے کرتا ہے. کل سے میں ایسا کروں گا, کل سے میں ویسا کروں گا. اور کتنے بار ایسا موقع آتا ہے کہ انسان جو اپنے ہی کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتا ہے, اس لیے انسان کامیاب نہیں ہوتا. اسلام کہتا ہے اپنے بدن کے ساتھ بھی وفادار بنو, کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. اپنی روح کے ساتھ بھی وفادار بنو, اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وفادار بنو, اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. وہ انسان کبھی کمپلیٹ اور پرفیکٹ یا خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا جو انسان اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا. جو اب دین کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرے گا دیندار نہیں بنے گا. جو قوانین کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرے گا تو بہترین شہری یا بہترین رکن نہیں, ممبر نہیں بنے گا. جو اگر انسان لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہ کرے تو ایک انسان نہیں بن پائے گا. ایک بہترین انسان جو اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرے گا کبھی وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا. کامیاب لوگ وہی ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. دین کے ساتھ وفا, قوانین کے ساتھ وفا, لوگوں کے ساتھ وفا, اپنے آپ کے ساتھ وفا, وعدوں کو پورا کرتے چلے جاؤ, وفادار بنتے چلے جاؤ. ان چاروں قسموں کی وفا کو جو پورا کرے اور اپنی زندگی کو کمپلیٹ گزارے, دیندار بنے, قوانین کی پابندی کرے, امام کے اشارے پر زندگی گزارے, لوگوں میں محبوبیت حاصل کرے, بہترین انسان بنے اور اپنے آپ سے زندگی گزار کر کامیاب بنے. کامیابی کی منزل پر جو انسان طے کرتا ہے اس مقام پر پہنچتا ہے, اور اس مقام پر پہنچنے والے انسان کو کربلا کی زبان میں حضرت ابو الفضل العباس کہتے ہیں. یہ کتنی بڑی شخصیت ہے, دیکھیے گا کہاں تک یہ شخصیت پہنچی ہے کہ ہر اعتبار سے ہر کیے ہوئے وعدوں کو آپ نے دشت کربلا میں پورا کیا. ابو الفضل عباس کی زندگی کو ہم ممکن ہے چند چیزوں میں محدود کر دیتے ہیں ہماری لا علمی کی وجہ سے, لیکن دینی اعتبار سے دیکھا جائے ابو الفضل عباس ایک عالم ہے, ایک دیندار ہے,
ایک پرہیزگار انسان ہیں، پر چھٹے امام کہتے ہیں نافذ البصیرہ، بصیرت رکھنے والے ہیں، اور قوانین کے ساتھ دیکھیے گا طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، جنگ کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، موقع بھی ہے، محل بھی ہے نا، بچوں کی پیاس بھی ہے، دشمن للکار بھی رہا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، تو انسان جا سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، مار دے سکتا ہے، لیکن وعدہ کیا تھا وفا کرنا ہے کہ جب تک امام حسین اشارہ نہ کریں یہ انسان آگے نہیں بڑھے گا۔ کیا کوئی ایسی روایت ہمیں ملتی ہے کہ عباس نے قانون کو توڑا ہو، عباس نے امام کے حکم کی مخالفت کی ہو؟ ہر لمحہ ابو الفضل عباس نے امام کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ امام کی خدمت میں پیش کرنے کا مطلب ہے قانون کی خدمت میں پیش کرنا اپنے آپ کو۔ نفس کہتا تھا کہ بڑھ، حالات ایسے تھے کہ جاؤ لڑو مار دو، عقل کہتی تھی کہ رک، لیکن نہیں تم جا نہیں سکتے، اس لیے کہ اطاعت کرنا ہے، وفا کا وعدہ کیا ہے تم نے، اس وعدے کو پورا کرنا ہے کہ امامت کے حکم پر عمل کرو گے۔ نفس کہتا تھا کہ بڑھ، عقل کہتی تھی کہ رک، درمیان دونوں کے ایسی جنگ کی عباس نے۔ نفس اور عقل کے درمیان جو جنگ تھی، اس جنگ میں کامیاب ہونے والے انسان کا نام ہے عباس۔ آسان نہیں عباس کے ساتھ وفا کا لفظ جو جڑا ہوا ہے وداؤٹ کنڈیشن۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا کوئی صفت جڑ جاتی ہے، وہ کنڈیشنز وہاں پر ہوتے ہیں، کربلا کے وفادار، مدینے کے وفادار، کبھی خصوصیت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، وہ لمیٹیشن آ جاتی ہے، لیکن عباس کے ساتھ جو وفادار ہے وہ وداؤٹ کنڈیشن ہے، یعنی ہر میدان میں اور ہر زمانے میں یہ وفادار ہے، کل بھی اور آج بھی اور رہتی دنیا تک بھی یہی کہ ابو الفضل عباس سے آئی آپ کو صفت۔ کبھی کبھار انسان کو صفت کبھی اپنے ماحول سے ملتی ہے، اپنی کلچر سے ملتی ہے، اپنے گھر والوں سے ملتی ہے، ماں باپ وفادار تو بچے وفادار نکلتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان کو یہ چیزیں میراث میں مل جاتی ہیں، لیکن میراث میں ملی ہوئی چیزوں کی حفاظت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک چیز جو حضرت ابو الفضل عباس کو ملی وفاداری، وہ میراث میں ہے۔ علامہ ذیشان ندر جوادی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو الفضل عباس پیدا ہوئے تو مولا کائنات نے کہا کہ میں اسے علمدار بناؤں گا، علمدار بناؤں گا، کہ اس کے بازو بتا رہے ہیں، اس کا دبدبا بتا رہا ہے، چہرے کا روب بتا رہا ہے کہ یہ علمدار بنے گا، میں علمدار بناؤں گا اس بچے کو۔ یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں، تیور دے کر بتایا کہ میں اسے علمدار بناؤں گا۔ جب علی نے کہا میں اسے علمدار بناؤں گا، اس وقت حضرت ام البنین، ہماری جان قربان اس بی بی پر، اس خاتون پر، حضرت ام البنین نے کہا آقا میں اس کو وفادار بنا دوں گی، اس لیے کہ وفا اس گھر میں پائی جاتی تھی، وفا اس ماں کی صورت میں، اس پرسنالٹی میں پائی جاتی تھی کہ جب وہ گھر میں آئی تو وفادار بن کر رہی، اور ایسی وفادار بنی کہ اس آغوش سے نکلنے والے بچے بھی وفادار نکل گئے۔ حضرت ابو الفضل عباس کی زندگی کو بڑا خوبصورت بنایا حضرت ام البنین علیہ السلام۔ آپ کا وفا کا نمونہ ایک شجاعت ہے کہ آپ نے اطاعت کی، امام کی اپنی شجاعت کو اپنی اطاعت پر قربان کر دیا۔ سیکریفائز جو بڑا خوبصورت قسم کی سیکریفائز ہے، یہ ہاتھ سیکریفائز نہیں، آنکھ نہیں، سر نہیں، یہ تو پہلا مرحلہ تھا شجاعت کو قربان کرنا امام کی اطاعت پر۔ امام حکم دے تو جائے، امام حکم نہ دے تو رک جائے۔ جبکہ آپ بھی بھائی تھے امام ابو الفضل عباس کے، رشتے میں تو بھائی ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، مقام آپ کا بلند ہے، علمی مقام بلند ہے، طہارت کا مقام بلند ہے، صبر کا مقام بلند ہے۔ حضرت عباس کا مقام کم نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنی مکمل زندگی اطاعت امام میں گزاری بعنوان وفادار، بعنوان لائل۔ اور دوسری قسم وفاداری کی ہمیں کہاں نظر آتی ہے ابو الفضل عباس کی؟ وہ امان نامہ ہے۔ جب شمر ملعون امان نامہ لے کر آیا حضرت عباس کی خدمت میں کہ میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، تو تاریخ بشریت میں، میرے عزیزوں میرے بزرگوں اس جملے پر توجہ کیجئے گا، تاریخ بشریت میں سب سے پہلے جس نے امان نامے پر لعنت کی ہے وہ ابو الفضل عباس ہے، کہ تو امان نامہ لے کر آیا ہے کہ میں حسین سے الگ ہو جاؤں۔ ابو الفضل عباس کے لیے امان نامہ اور فرزند فاطمہ کے لیے کوئی امان نامہ نہیں، یعنی عباس جان بچا لے اور حسین کو مشکلات میں چھوڑ دے، یہ کون سا امان نامہ ہے؟ اس امان نامے پر لعنت اور اس امان نامہ لانے والے پر لعنت ہو۔ ابو الفضل عباس کی وفا دیکھیے گا، کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا، کتنا پیش کیا دشت کربلا میں بعنوان پیکر وفا،
بعنوان وفائے مجسم، اس لیے آپ کے نام سے جو چیزیں آج نکلتی ہیں ان میں بھی وفا کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ آیت اللہ جواد عملی مدظ اللہ العالی ارشاد فرماتے ہیں جب بھی علم اٹھانا تو علم کو بوسہ دینا، علم کی ریسپیکٹ کرنا، اس علم کی خوشبو کو سونگھنا۔ یہ خوشبو ہے جو عطر کی ہوتی ہے، یہ خوشبو جو پرفیوم کی خوشبو ہے۔ آپ کہتے نہیں، ایک خوشبو جو پرفیوم کی خوشبو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشبو کو علم سے سونگھنا، جو علم سے خوشبو آج بھی مہک رہی ہے، وہ وفا کی خوشبو ہے، وہ وفاداری کی خوشبو ہے۔ کیوں وفاداری کی خوشبو ہے؟ رشتے نبھانا وفاداری ہے، دین پر چلنا وفاداری ہے، گھروں کے نظام کو باقی رکھنا وفاداری ہے، اپنے آپ کو دین کے سائے میں قائم رکھنا وفاداری ہے۔ یہ عباس کا پیغام ہے۔ اس لیے شاید مشق ایک علم سے باندھ دی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ وفاداری سکھاتا ہے کہ تمہارا اور تمہارے رشتہ داروں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا اور تمہارے گھر والوں کے درمیان ڈسٹنس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک وفاداری شجاعت کے اعتبار سے، ایک وفاداری امان نامے کے اعتبار سے، اور یہ بھی اشارہ کر دوں تاکہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے آپ کے، ابھی میں مصائب کی طرف دو چار منٹ بعد جانے والا ہوں، لیکن جو وفا کے اقسام بتا رہا ہوں ابو الفضل عباس کی زندگی میں، یہ کہ ابو الفضل عباس نے جب دریا پر قبضہ کیا اور پانی چلو میں لیا، اور وہ پانی لینے کے بعد پانی کو پھینک دیا۔ علماء کرام کہتے ہیں پانی چلو میں اٹھایا کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم دریا چھین سکتے ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس شجاعت ہے۔ پھر پھینک کیوں دیا؟ پھینکا اس لیے کہ ابھی حسین پیاسا ہے، ابھی علی اصغر پیاسے ہیں۔ جب تک حسین کے بچے پانی نہیں پئیں گے ابو الفضل عباس پانی نہیں پیے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں ابو الفضل عباس نے اس چلو میں جو پانی آیا تھا، اس پانی میں آپ نے کس کی تصویر دیکھی جس سے آپ نے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا؟ وہ حضرت سکینہ کی تصویر تھی، بنت الحسین کی تصویر تھی۔ آپ نے تصویر اس پانی میں دیکھی تھی تو پانی پھینک دیا۔ یہ وفاداری ہے جس کی طرف شاعر نے کہا جب ہواؤں میں نمی، یہ تو پانی پھینکنا تو دور کی بات ہے، پانی لیا اور پھینکا، یہ وفا کی نشانی حضرت ابو الفضل عباس کی۔ ساری دنیا نے دیکھا اس منظر کو۔ اور دوسرا جو اس سے بڑھ کر شاعر کہتا ہے جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے۔ اتنا ہی نہیں کہ پانی پھینکا، جب دریا کے کنارے پہنچے تو جو پانی سے نکل کر ہوا آتی ہے اس میں تراوت پائی جاتی ہے، اس میں خنکی پائی جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، کہ یہ ہوا، یہ خنکی، یہ میرے لیے نہیں، جب تک سکینہ تک پانی نہ پہنچے ابو الفضل عباس، یہ عباس پانی نہیں پیے گا۔ یہ وفا کا پیکر ہے، یہ وفا کا جسم ہے کربلا کے دشت میں، اور یہاں سے وفا نکلتی ہے۔ اور حضرت ابو الفضل عباس نے عملی طور پر ثابت کیا کہ یہ کس طرح کی شخصیت ہے آپ کی، کس طرح کی پرسنالٹی ہے۔ اس لیے جب تک آپ زندہ رہے بیویوں میں ڈھارس تھی، جب تک آپ خیموں کے درمیان رہے بیویوں میں امید تھی۔ اسی کو معلوم تھا ان کو کہ مدینے سے لے کر کربلا تک جب بھی پریشانی آئی، جب بھی مشکل آئی، اگر ان کو مشکل کو ساتھ دینے والا کوئی سب سے آگے آتا تھا تو ابو الفضل عباس ہے۔ آپ کو سقائے اہل بیت کہتے ہیں، یعنی اہل بیت کے بچوں کو پانی پلانا والا، یعنی اہل بیت کو پانی پلانے والا۔ اب کہاں پانی پلایا آپ نے؟ کربلا میں پانی کے لیے گئے تو شہید ہو گئے، کہاں پر پانی پلایا؟ مدینے سے لے کر کربلا تک جب بھی پانی کا موقع آیا پانی طلب کیا بچوں نے، پانی کا اہتمام کرنے والے، انتظام کرنے والے، کربلا کی دشت میں کنویں کھودنے والے اپنے تلوار سے کہ کہیں سے پانی نکل کر آ جائے، وہ ابو الفضل عباس ہے۔ ڈھارس تھی بیویوں کے درمیان میں، امام حسین کی کمر میں طاقت تھی ابو الفضل عباس کے وجود سے۔ جب آپ خیموں کے درمیان قریب آئے ہاتھ میں مشق لے کر اور ہاتھ میں نیزہ لے کر، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ پتہ کیا جملہ کا، یہ غربت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ابو الفضل عباس نے اپنی غربت کو بتایا اور حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ یہاں سے اہل بیت کی غربت شروع ہو جاتی ہے۔ عباس کے علم کو امام حسین علیہ السلام میں لیا اور اس پر لکھا ہوا تھا انا فتحنا
لکا فتح مبینہ، کہ فتح نصیب ہوگی مومنین کو جو لوگ قیام کرتے ہیں۔ اس پرچم کے پیچھے امام نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ امام طبعی طور پر، مستقیماً طور پر امام یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سفر ہے ابو الفضل عباس تیرا، یہ سفر واپس آنے والا سفر نہیں، یہ شہادت کا سفر ہے۔ خیموں میں ابو الفضل عباس اجازت لینے کے بعد تشریف لائے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ابو الفضل عباس کا دامن تھام لیتے ہیں۔ اتنی پیاس تھی خیموں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں اتنی پیاس تھی کہ ان کی زبان سے پانی نہیں نکلتا تھا، لفظ سے پانی نہیں نکلتا تھا۔ بس چھوٹے بچے ابا کے دامن کو ہلاتے، جب ابو الفضل عباس کی نگاہ ان کے ہونٹوں پر پڑتی تو صرف اشارہ کر کے کہتے آقا پانی، آقا پیاس ہے۔ ابو الفضل عباس آئے، آپ نے مشک سکینہ کو لیا، آپ مقتل کی طرف جانے لگے۔ اس حسین کی بیٹی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بچوں دیکھو میرا چچا مقتل کی طرف جا رہا ہے، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، جب بھی میرا چچا پانی لے کر آئے گا تو گھبراؤ نہیں، سب سے پہلے یہ حسین کی بیٹی تمہیں پانی پلائے گی اور اس کے بعد سکینہ پانی پیے گی۔ اور یہ سکینہ انتظار کرتی رہی کہ ابو الفضل عباس پانی لے کر آئے۔ حسین کا بھائی مقتل کی طرف گیا، دریا پر قبضہ کیا، سوکھی مشک سے کو پانی، فرات کے پانی سے بھرا۔ اب ابو الفضل عباس نے گھوڑے سے کہا تو بھی پانی پی لے، روایت کہتی گھوڑے نے بھی سر اٹھا لیا تھا، اس کو بھی احساس تھا کہ خیمے میں پانی نہیں ہے۔ ابو الفضل عباس لڑنے کے بعد، فوج کو دور بھگانے کے بعد پانی لے کر واپس آ رہے تھے کہ ظالم نے حکم دیا کہ اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے تو کوئی زندہ نہیں بچے گا، ان کی شجاعت کو کوئی روک نہیں پائے گا، تو تیروں کا حملہ کرو، گھیر لو، ابو الفضل عباس کو قتل کر دو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ابو الفضل عباس کے داہنے ہاتھ پر تیر لگا، آپ کا ہاتھ قلم کیا کر دیا گیا۔ پکار کر اس بھائی امام حسین علیہ السلام کے بھائی نے پکار کر یہ شعر پڑھا، واللہ ظالموں اگر میرا داہنا ہاتھ بھی تم کاٹ دو تو عباس دین کی حمایت سے دور نہیں ہوگا۔ کسی شقی نے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر عباس کے بائیں ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کا بایاں ہاتھ کٹ گیا، کٹ کر زمین پر گرا۔ عباس نے دانتوں میں مشکیزے کو دبائے تیزی کے ساتھ حرم کی طرف آ رہے تھے، خیموں کی طرف آ رہے تھے، کسی ظالم نے ایک تیر مشک سکینہ پر ایسا لگایا کہ پانی بہنے لگا۔ پانی نہیں بہہ رہا تھا بلکہ عباس کی امیدیں بہہ رہی تھیں، عباس کی امیدیں بہہ رہی تھی۔ اسی اسنا میں کسی ظالم نے ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگایا کہ عباس کو راستہ نظر نہیں آیا۔ عباس نے اپنا سر جھکا دیا تاکہ اس تیر کو آنکھ سے نکال سکے، تو کسی ظالم نے ایسا گرز عباس کے سر پر مارا کہ یہ فاطمہ کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے، خیموں کا رخ کر کے آواز دی، یا آقا ادرکنی، یا مولا ادرکنی۔ جو ہی عباس نے نعرہ بلند کیا، حسین خیموں سے نکلے، با کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے نکلے اور یہ کہتے ہوئے مقتل کی طرف جا رہے تھے، بھیا عباس الان انکسر ظہری، بھیا عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، ہمیں تمہیں پتا ہے اب کیا ہوگا، اب دشمن تانا دینے لگیں گے، اب دشمنوں کے مظالم اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ امام یہ کہتے ہوئے مقتل کی طرف پہنچے۔ راوی یہ کہتا میں نے حسین کو دیکھا کہ راستے میں حسین نے دو چیزوں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پھر آگے بڑھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس مقتل میں حسین کس چیز کو چھٹا رہے ہیں اور کس چیز کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ جب میں قریب گیا تو کیا دیکھا، دو کٹے ہوئے ابو الفضل عباس کے بازو ہیں جو حسین اٹھا کر مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو الفضل عباس کے بدن کے قریب پہنچے، سر گرز سے زخمی تھا، ایک آنکھ میں خون تھا، ایک آنکھ میں تیر تھا، بازو کٹے ہوئے تھے، تیروں سے بدن زخمی تھا۔ مولا پہنچے عباس کے سرانے۔ ان دو بھائیوں کی محبت، ان دو بھائیوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے،
یہ تاریخ میں بے نظیر گفتگو ہے۔ ایسا منظر شاید دو بھائیوں نے کبھی نہ دیکھا ہو جو منظر عباس و حسین نے دیکھا۔ حسین نے عباس کو مقتل میں دیکھا، علمدار کربلا زمین پر لیٹا ہوا تھا، بازوؤں سے خون بہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ابوالفضل عباس نے کہا آقا میری آنکھ سے خون کو صاف کر دیجئے گا، تاکہ میں دنیا میں جب آیا تھا تو جب تک آپ کی میری زیارت نہ ہو پائی میری آنکھیں نہیں کھلی تھیں، اب جب تک آپ کی زیارت نہیں ہوگی یہ عباس اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ امام نے آنکھ سے خون کو صاف کیا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، عجب نہیں عباس یہ سوچ رہے تھے مولا میرے ہوتے ہوئے لوگوں نے قاسم پر حملہ کیا، مولا میرے ہوتے ہوئے لوگوں نے اکبر پر حملہ کیا، لیکن مولا اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپ کے ساتھ ظالم کیا کریں گے نہیں معلوم۔ لیکن حسین نے عباس کو تسلی دی، دیدار عباس نے حسین کے چہرے کا کیا۔ اے زائر کربلا تجھے ہمارا سلام، اے حسین کے زائر تجھ پر ہمارا سلام۔ ایک تمنا حسین نے کی اور ایک تمنا عباس نے کی۔ حسین کی تمنا یہ کہ بھیا عباس تم میرے بھائی ہو، لیکن کبھی تم نے یہ نہیں کہا بھیا سلام، کبھی تم نے بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھا، ہمیشہ اپنے آپ کو معموم سمجھا، ہمیشہ اپنے آپ کو اطاعت گزار سمجھا۔ اے بھیا عباس اس دنیا سے جا رہے ہو تو آخری مرتبہ بھائی کہہ کر پکارو۔ ارے لب ہلے عباس نے کہا بھیا خدا حافظ، یہ بھائی تمہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ایک تمنا ابوالفضل عباس نے کی۔ یہاں وفاداری عباس کی ظاہر ہوتی ہے، یہاں وفاداری کا منظر نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے جب تک پانی نہیں لے آؤں گا خیموں کے قریب نہیں آؤں گا۔ یہ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے، مولا اتنا کام کرنا میرے بدن کو خیموں کے درمیان نہ لے جانا، ارے فرات کے کنارے چھوڑ دینا۔ حسین نے عباس کی اس وصیت پر عمل کیا، علم ہاتھ میں لے کر خالی مشکیزہ لے کر چلے۔ ادھر سکینہ نے بچوں سے کہا دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علم قریب آیا، خالی علم کو سکینہ نے دیکھا، دوڑ کر کئی باپ کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے چچا عباس چاہیے، میں چچا سے جدا ہونا نہیں چاہتی۔ حسین نے سینے سے لگایا، کہا ان اللہ مع الصابرین، اب تمہارا چچا دنیا میں نہیں رہا۔ سکینہ عباس مقتل میں شہید ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم حسين۔